بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ میں آپ کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر نازیہ یونس دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج سے مخاطب ہوں۔ بچوں، آج ہم سال 2 مطالعہ پاکستان کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تمام بچوں کو میری طرف سے نئی کلاس سیکنڈ ایئر میں خوش آمدید۔ بچوں، آج کا ہمارا اہم موضوع ہے نقشے، نقشوں کی تعریف۔ نقشے کسے کہا جاتا ہے؟ تو زمین کے چھوٹے یا بڑے حصوں کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقائی حد و حال، مثلاً پہاڑوں، دریاؤں، میدانوں، سڑکوں، آبادیوں یا فصلوں وغیرہ کو کاغذ پر خاکے کی شکل میں پیش کرنے کا نام نقشہ ہے۔ نقشے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے علاقائی نقشے، سطحی نقشے، رقبائی نقشے وغیرہ۔ تو بچوں، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا کا نقشہ۔ اگر دنیا کی تقسیم ہم دیکھیں تو دنیا 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی پر مشتمل ہے، یعنی اس کے 71% پانی اور 29% خشکی ہے۔ نقشے میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، بلیو کلر جتنا بھی ہے یہ سارا پانی ہے، اور کلرفل ایریا جتنا بھی ہے یہ خشکی پر مشتمل ہے۔ تو بچوں، جب بھی ہم میپ ریڈنگ کرتے ہیں، نقشہ خوانی کرتے ہیں، نقشے کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کی سمتیں دیکھتے ہیں، اس کی ڈائریکشن دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک کہاں پر واقع ہے۔ سمتیں 4 ہوتی ہیں: مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ۔ شمال اور مشرق کے درمیان شمال مشرق ہے، مشرق اور جنوب کے درمیان جنوب مشرق، شمال اور مغرب کے درمیان شمال مغرب، اور مغرب اور جنوب کے درمیان جنوب مغرب واقع ہے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ دنیا خشکی اور پانی پر مشتمل ہے، تو پانی کے بڑے حصے کو بحر اعظم کہا جاتا ہے اور خشکی کے بڑے حصے کو بر اعظم کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، دنیا میں 7 بر اعظم ہیں: بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ، بر اعظم شمالی امریکہ، بر اعظم جنوبی امریکہ، بر اعظم آسٹریلیا اور بر اعظم انٹارکٹیکا۔ اسی طرح پانی کا جو بڑا حصہ ہے اس کو بحر اعظم کہا جاتا ہے، اور دنیا میں 5 بحر اعظم ہیں۔ سب سے پہلے ہے بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی۔ بچوں، ایک ہوتا ہے بحر اور ایک ہوتا ہے بحیرہ۔ بحیرہ بولتے ہیں چھوٹے سمندر کو اور بحر بولتے ہیں بڑے سمندر کو۔ اب ہم آتے ہیں بر اعظموں کی طرف۔ سب سے پہلے بر اعظم ہے بر اعظم ایشیا، جو سب سے بڑا بر اعظم ہے، اور اس میں تقریباً 48 ممالک شامل ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے روس ہے، چین ہے، افغانستان ہے، انڈونیشیا، ایران، اردن، عمان، ازبکستان، بحرین، بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت، پاکستان، جاپان، سعودی عرب، شام، سری لنکا، قازقستان، قطر، نیپال، ویتنام، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، کویت وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے بر اعظم افریقہ۔ بر اعظم افریقہ میں تقریباً 54 ممالک شامل ہیں، جیسے سوڈان، چاڈ، صومالیہ، کانگو، الجیریا، ایتھوپیا، تنزانیہ، جنوبی کوریا، موریطانیہ، مراکش، نائجیریا، یوگنڈا، مالی اور کینیا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے بر اعظم یورپ۔ بر اعظم یورپ میں 44 ممالک شامل ہیں، جن میں کچھ اہم ہیں: ناروے، نیدرلینڈ، ہنگری، UK، برطانیہ، البانیہ، آسٹریا، اٹلی، آئس لینڈ، بیلجیم، بلغاریہ، بوسنیا، اسپین، رومانیہ، جرمنی، سویڈن، فرانس، فن لینڈ، مالٹا، سوئٹزرلینڈ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے بر اعظم شمالی امریکہ۔ شمالی امریکہ میں تقریباً 23 ممالک شامل ہیں، جس میں کینیڈا ہے، کیوبا ہے، گرین لینڈ، پاناما، یونائٹڈ اسٹیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے بر اعظم جنوبی امریکہ۔ بر اعظم جنوبی امریکہ میں تقریباً 12 ممالک ہیں: ارجنٹائن ہے، برازیل ہے، سوزینام ہے، کولمبیا ہے، گیانا ہے اور چلی وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد ہے بر اعظم آسٹریلیا۔ اس کے بعد ہے بر اعظم آسٹریلیا، جسے اوشنیا بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 14 ممالک شامل ہیں، جیسے آسٹریلیا ہے، فجی ہے، نیوزی لینڈ ہے اور ٹونگا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے بر اعظم انٹارکٹیکا۔ بر اعظم انٹارکٹیکا جو ہے
برف سے ڈھکا ہوا ہے، برف سے ڈھکا ہوا براعظم ہے، اور یہ جنوبی قطب پر واقع ہونے کی وجہ سے برف سے ہمیشہ ڈھکا رہتا ہے۔ قطب بچوں بولتے ہیں نقشے کا آخری سرا، یعنی کہ دنیا کا جو ہے وہ آخری سرا ایک شمال کی طرف ہوتا ہے اور ایک جنوب کی طرف ہوتا ہے۔ جو شمال کی طرف ہوتا ہے اسے شمالی قطب کہا جاتا ہے، اور جو جنوب کی طرف ہوتا ہے اسے جنوبی قطب کہا جاتا ہے۔ یہ خط استوا سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں کا درجہ حرارت جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سارا سال یہاں پر برف رہتی ہے اور یہاں زندگی ناممکن ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جنوبی ایشیا کی طرف۔ براعظم ایشیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اس کے جنوب میں ایک جزیرہ نما قطع زمین واقع ہے جو جنوبی ایشیا کہلاتا ہے۔ بچوں یہ ہے ایشیا کا میپ۔ اس کی اگر ہم ڈائریکشن بناتے ہیں مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تو اس کا جو جنوبی علاقہ ہے یہ ہے جنوبی ایشیا۔ جنوبی ایشیا میں 8 ممالک شامل ہیں: پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، افغانستان۔ اب جنوبی ایشیا میں اب ہم پاکستان کی لوکیشن نکالیں گے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کہاں پر واقع ہے۔ تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے، پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ تو بچوں سیکنڈ ایئر کی مطالعہ پاکستان کی کتاب زیادہ جنوبی ایشیا پر مشتمل ہے، اس لیے ہم زیادہ جنوبی ایشیا کی اسٹڈی کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا نقشہ۔ پاکستان کو دنیا میں مال وقوع کے اعتبار سے نمایاں حیثیت حاصل ہے، کیونکہ یہ جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے ایک حساس خطے میں واقع ہے۔ پاکستان افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک کے لیے اہم تجارتی راستہ یعنی کہ گیٹ وے کا کام بھی کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان چین سے بذریعہ سڑک بھی ملا ہوا ہے، جس کو شاہراہ ریشم یا شاہراہ قراقرم کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا نقشہ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم معلوم کریں گے پاکستان کا محل وقوع کہ پاکستان کہاں پر واقع ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو بتایا، پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغربی حصے میں تقریباً 24 ڈگری تا 37 ڈگری ازبل اور 61 تا 76 طول بل پھیلا ہوا ہے۔ بچوں ازبل اور طول بل فرضی خطوط ہوتے ہیں۔ عرض کا مطلب ہے چوڑائی اور طول کا مطلب ہوتا ہے لمبائی، کہ پاکستان اتنی چوڑائی میں اور اتنی لمبائی میں پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کا محل وقوع دیکھنے کے لیے اس کے چاروں اطراف کو دیکھیں گے، جسے حدود اربع کہا جاتا ہے۔ حدود ہاتھ کی جمع اور اربع کا مطلب ہوتا ہے 4۔ پاکستان کا کل رقبہ ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ اب پاکستان کا حدود اربع دیکھیں گے، یعنی کہ اس کی چاروں طرف کیا ہے، اس کا مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں کون کون سے ممالک شامل ہیں۔ تو جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے شمال مشرق میں چین، شمال مغرب میں افغانستان، مشرق میں بھارت، مغرب میں ایران اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ اب ہم اس کے چاروں اطراف کو دیکھیں گے کہ پاکستان کے چاروں طرف جو ہمارے ممالک ہیں ان کی سرحدوں کے نام کیا ہیں اور ان کی لمبائیاں کیا ہیں۔ پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے، جس کے ساتھ سرحد کی لمبائی جو ہے 585 کلومیٹر ہے، اور پاک چین سرحد کو ہنجراب کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہے پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ پاک افغان سرحد کی لمبائی 2250 کلومیٹر ہے، اور یہ سرحد 1893 میں ایک انگریز افسر سر مارٹیمر ڈیورن نے متعین کروائی تھی، اور اسی کے نام کی نسبت سے اس کو ڈیورن لائن کہا جاتا ہے۔ افغانستان کی ایک تنگ پٹی واخان پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد کی لمبائی 1610 کلومیٹر ہے، جو تقسیم ہند کے وقت ریڈ کلف کمیشن نے متعین کروائی تھی۔ ریڈ کلف ایک انگریز افسر تھا، اسی کے نام کی نسبت سے اس لائن کو ریڈ کلف لائن کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے شمال مشرق میں کشمیر کے ساتھ متنازع سرحد لائن آف کنٹرول موجود ہے۔ پاکستان کے مغرب میں ایران واقع ہے، جس کے ساتھ سرحد کی لمبائی 832 کلومیٹر ہے۔ پاک ایران سرحد کو تفتان سرحد کہا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جنوب میں ساحلی پٹی بحیرہ عرب واقع ہے، اور ساحلی پٹی کی لمبائی 1040 کلومیٹر ہے۔
اب آتے ہیں پاکستان کے طبی حد و حال کی طرف۔ تو بچوں، طبی حد و حال کا مطلب ہے شکل و صورت، بناوٹ، جسمانی ساز یا فزیکل فیچر۔ جس طرح ہر ایک انسان کے فزیکل فیچر دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح ہر ایک ملک کی زمین کے حد و حال دوسرے ملک کی زمین سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا جس طرح یہ سیکنڈ ایئر کی کچھ بچیاں یہاں پہ موجود ہیں، اب ہر ایک بچی کی شکل و صورت دوسری سے مختلف نظر آئے گی۔ عائشہ ہے، مریم ہے، فاطمہ ہے۔ ان میں عائشہ تھوڑی سی پتلی بھی ہے، لمبی بھی ہے اور اس کے نقش پتلے ہیں۔ اس کے برعکس اگر مریم کو دیکھا جائے تو اس کی رنگت تھوڑی سی سانولی، قد بھی تھوڑا سا چھوٹا اور موٹی سی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک بندے کے فزیکل فیچر دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بعض ممالک ایسے ہیں جہاں صحرا ہی صحرا ہیں، بعض ممالک ایسے ہیں جو پہاڑوں پر مشتمل ہیں، اور بعض ممالک ایسے ہیں جو وہاں میدان ہیں۔ اللہ پاک نے پاکستان کو جہاں اور نعمتوں سے نوازا ہے، اسی طرح طبی حد و حال بھی مختلف دیے ہیں۔ طبی حد و حال مختلف ہونے کی وجہ سے ہر ایک علاقے کی اپنی ثقافت، آب و ہوا اور موسم ہے۔ پاکستان ایک وسیع ملک ہے جس کی لمبائی تقریباً 1600 کلومیٹر ہے اور چوڑائی تقریباً 885 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے طبی حد و حال میں بڑا فرق ہے۔ یہ طبی حد و حال شمال میں بلند و بالا پہاڑوں سے شروع ہو کر جنوب میں ساحلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ طبی لحاظ سے پاکستان کو درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: پہاڑی علاقے، سطح مرتفع، میدانی علاقے، ریگستانی علاقے، ساحلی علاقے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پہاڑی علاقے۔ پاکستان کے پہاڑی جو علاقے ہیں، دو اس کے سلسلے ہیں: شمالی پہاڑی علاقے اور شمال مغربی پہاڑی علاقے۔ سب سے پہلے ہے شمالی پہاڑی علاقے۔ یہ تمام پہاڑی سلسلے شرقاً غرباً متوازی سلسلوں پر مشتمل ہیں، جبکہ پہاڑی ڈھلوانیں سدا بہار نوکدار جنگلات سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کا کچھ شمالی علاقے اس میں شامل ہے۔ انہی پہاڑوں کے درمیان مری و گلیات، کاغان وغیرہ کی خوبصورت وادیاں بھی موجود ہیں۔ ان پہاڑوں کو درج ذیل دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ایک کوہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے اور دوسرا کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ کوہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ جو ہے یہ شمال مشرق میں آسام یعنی کہ بھارت سے شروع ہو کر مغرب میں دریاسین تک پھیلا ہوا ہے۔ کوہ ہمالیہ کی مزید جو ہیں وہ سلسلے ہیں: شوالک کا پہاڑی سلسلہ ہے، پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ ہے، کوہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہاں پر کوہ ہمالیہ کی بلند ترین جو چوٹی ہے ناگا پربت، جس کی لمبائی 8126 میٹر ہے، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہے کوہ ہمالیہ کا بچوں، اب کوہ ہمالیہ کے بعد کوہ قراقرم کی طرف آتے ہیں۔ کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ یہ کوہ ہمالیہ کے شمال میں واقع ہے۔ کوہ قراقرم کی اوسط بلندی 6100 میٹر ہے۔ K2 اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی ہے اور اس کی بلندی ہے 8611 میٹر۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ شمالی پہاڑی سلسلوں کے بعد آتے ہیں شمال مغربی اور مغربی پہاڑی علاقے۔ جہاں پہ شمالی پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے وہیں پہ دوسرا پہاڑی سلسلہ یعنی شمال مغربی اور مغربی پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بھی مختلف اہم سلسلے ہیں، جیسے کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ، کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ، وزیرستان کا پہاڑی سلسلہ، کوہ سلمان کا پہاڑی سلسلہ اور کوہ کیرتھر کا پہاڑی سلسلہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ریگستان۔ ریگستان بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ریگستان کیسی جگہ کو کہا جاتا ہے؟ بے آب و یا علاقے کو ریگستان کہا جاتا ہے۔ ایسی جگہ جہاں پر ریت ہی ریت ہو، پانی کا نام و نشان نہ ہو، زراعت کے قابل نہ ہو، وہ جگہ ریگستان کہلاتی ہے۔ پاکستان میں ریگستان بھی ہیں، صوبہ پنجاب میں بھی ہے، صوبہ سندھ میں بھی ہے اور صوبہ بلوچستان میں بھی ہے۔ پنجاب کے شمال مغرب میں دیکھیں تو تھل کا ریگستان ہے، اور اسی طرح شمال کے جنوب میں دیکھیں تو چولستان کا ریگستان ہے، اور سندھ میں دیکھیں تو نارا اور تھر پارکر کے ریگستان ہے، اور بلوچستان میں چاغی اور خراں کے ریگستان موجود ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے میدانی علاقے۔ پاکستان میں دو بڑے میدانی علاقے ہیں: وادی سندھ کا بلائی میدان اور وادی سندھ کا زیریں میدان، یعنی کہ پنجاب اور سندھ، اور یہ دونوں میدان پوری دنیا میں زرخیزی کے لحاظ سے بہت اہم ہیں اور پورا سالہ سال یہاں پہ زراعت ہوتی رہتی ہے۔
پاکستان جیسے کہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ زراعت پر ہے، اور انہی دو علاقوں کی وجہ سے پوری ملک کی معیشت کو چلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سطح مرتفع۔ سطح مرتفع بچے ایسی جگہ، کٹی پٹی جگہ کو سطح مرتفع کہا جاتا ہے، ڈھلوان سی جگہ کو سطح مرتفع کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں دو سطح مرتفع ہیں، ایک سطح مرتفع پوٹھار، دوسرا سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع پوٹھار جو ہے یہ اسلام آباد کے جنوب میں دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان میں واقع ہے، اور یہ سطح مرتفع مختلف معدنیات سے مالا مال ہے، جیسے نمک ہے، جپسم، چونے کا پتھر، کوئلہ، معدنی تیل یا نمک وغیرہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اور دوسرا سطح مرتفع جو بلوچستان ہے یہ پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور یہاں ایک مشہور جھیل ہے ہامون مشیل جھیل یہاں پر واقع ہے۔ یہ سطح مرتفع آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ساحل، پاکستان کا ساحل یا پاکستان کا ساحلی علاقہ، تو پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے، بحیرہ عرب کے کنارے پاکستان کا ساحلی علاقہ صوبہ سندھ سے لے کے صوبہ بلوچستان تک پھیلا ہوا ہے۔ صوبہ سندھ میں کراچی پورٹ ہے، بلوچستان میں گوادر، اور پاکستان کے مشہور جو ہے چھوٹی بندرگاہیں بھی ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب سیکنڈ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ آپ کو ہوم ورک یہ ہے کہ جتنے بھی نقشے آپ نے پڑھے ہیں ان سب کو آپ نے ڈرا کرنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور پھر وہ آپ نے چیک کروانے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔